بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میسری ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ آیات جو ہے اس کی تشریح کروں گا اور یہ عرض کروں گا اپنی جلد پہلی سے صفحہ نمبر 219 سے کہ انبیاء کے پیشی اور ان کا آباء و اجداد کے متعلق رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کاروبار کی 1000 نعمتیں سکھائی، 1000 نعمتوں سے مراد 20,000 نعمتیں سکھائی۔ اور پھر میں آگے آپ کو اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سننے سے پہلے میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے شمار 1000 نعمتیں جو ہے کاروبار کی 1000 سنتیں سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے کہو کہ ان سنتوں سے دنیاوی فائدہ جس قدر چاہیں حاصل کریں، لیکن دین اور احکام شرع کو اپنا ذریعہ معاش نہ بنائیں، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل احکام بتائے شریعت کے اور اس سے جو ہے معاش کا ذریعہ نہ بنائے۔ معاش کا ذریعہ میں نے آپ کو کاروبار کے ذریعے جو ہے سکھا دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی دینی معاش بنائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے امت کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں، اس کے زمانہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن اب جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قرآن مجید اگر کوئی پڑھاتا ہے تراویح وغیرہ یا کوئی ایسا دینی کام بچوں کو پڑھاتا ہے تو جو ہے تنخواہیں لینا جائز ہے۔ اور دہلوی میں مسند جو ہے مسند الفردوس میں لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس نے کپڑا بنا، یعنی جولاہا ہم بولتے ہیں اس کو کپڑے بننے والے کو، حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یعنی کہ آج کل جو کپڑا بنتا ہے اس کو تو جولاہا بولتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں بولا جائے گا۔ وہ نبی آئے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے بننے کا شرف حاصل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سکھایا اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑا بننا۔ اس کے بعد میں باقی بھی پیشے جو ہے آپ کی خدمت میں ان کے عرض کروں گا۔ اور عزیز المحترم، حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اور ابن اسحاق نے بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، یعنی کپڑا بھی بنتے تھے اور کاشتکاری کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور اپنی روزی اسی پیشے سے کماتے تھے۔ یہ تفسیر عزیزی میں بھی موجود ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ روح البیان نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، بڑھائی کا مطلب تو آپ جانتے ہیں روٹیاں پکانے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، اور حضرت جو جتنے بھی حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، یہ تاجر تھے، تجارت کرنے والے، کاروبار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاشتکار تھے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے اسی طرح یہ بھی کاشتکار تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مال مویشی والے تھے، اور یعنی ان کی بکریاں تھیں، اور اپنے جانوروں کے دودھ، نسل، اون اور ریشم سے سلسلہ معاش چلاتے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ بکریاں چلاتے رہے، تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جب اس کے پاس گئے بکریاں چلاتے تھے، بعد میں بکریاں لے کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ جو ہے باغ بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام خواص تھے۔ خواص کا مطلب ہی میں عرض کر دیتا ہوں، شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ اور خواص وہ ہے جو درختوں کے پتوں سے مختلف چیزیں بنے، جیسے اپنی سلطنت میں زنبیل، چٹائی، پنکھا،
खजूरे के जो पत्ते होते लंबे लंबे, उससे अज़ीज़ान मोहतरम आपको पता है पंखे बनते हैं। आजकल तो बिजली का दौर है, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आप भी ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है, लोग पंखे हवा के लिए बनाते हैं। चटाइयाँ तो आम इस्तेमाल होती है, जंबील भी होती है, और इनको बेचकर गुजारा करते थे। बैतुल माल से हर दिन नहीं खाते थे। कौन थे? हजरत सुलेमान, जो पूरी जमीन पे आपने जो है हुकूमत की है, बादशाही थी, जैसे हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन की थी। हजरत सुलेमान के बाप का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आज कर रहा हूं कि वो जंबील, चटाई, पंखे वगैरह बनाते थे और जो है इसी से अपने घर का गुजारा करते थे। लेकिन मैंने आज किया कि बैतुल माल से, खजाने से हरगिज़ नहीं खाते थे, नहीं उनसे कुछ पैसा लेकर अपना गुजरान या बच्चों का करते थे। मतलब आजकल देखें, छोटा सा मुल्क होता है, उसका खजाना वजीर आजम खा जाता है, वजीर खजाना खा जाता है, वजीर आजम खा जाता है, वजीर आला खा जाता है, MP MLA खा जाते हैं, अवाम का पैसा होता है, गरीबों का पैसा होता है, मतलब फिर खा जाते हैं। तो उनको अक्ल के नाखा लेने चाहिए कि एक दिन मरना है और फिर आगे बरज़ख, आलम बरज़ख में जाना है, क़यामत होगी, उस दिन हक, हिसाब, सवाल और जवाब बहुत कुछ होगा। और क़यामत ऐसी चीज है जो दिल हला देने वाली है। मैं अर्ज कर रहा था कि हमको चाहिए कि हम अपने दिल में, दिमाग में सोचे कि हमने मरना है, बैतुल माल से पैसा नहीं खाना। बहुत बड़ा बादशाह गुजरे हैं सुलेमान सल्लल्लाहु, उनके बारे में अर्ज कर रहा था कि वो जो है ये भी मेहनत है, जंबील बनाना, चटाई, पंखे वगैरह, ये तमाम चीजें बनाकर गुजारा करते थे। हम भी कर सकते हैं। और हर महीने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 9 रोजे रखते थे। 3 रोजे महीने के शुरू में, 3 रोजे दरमियान में और 3 रोजे महीने के आखिर में। और इस ज़ुहद के बावजूद आपकी कुव्वत मदमी इस कदर थी कि 700 कनीज और 300 मनकूहा बीवी थी जो कि आपके महल में रहती थी, जिनमें आपका आम मुशर्रफ फरमाते थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सियाह थे और किसी पेशे से कसम वाश नहीं फरमाते थे, और नकद और जिन से कोई चीज आने वाले कल के लिए जखीरा नहीं फरमाते थे। और फरमाते थे, जिसने मुझे सुबह का खाना खिलाया है, शाम का खाना भी वही खिलाएगा, और मुझे शाम का खाना खिलाएगा जो सुबह का खाना भी वही अल्लाह तबारक व तआला खिलाएगा। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये वो आदमी है जिसको मसीह कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आज कर रहा हूं, जो मरियम का बेटा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी नहीं है। नबी के बारे में अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बहरहाल वलिया थी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस सब सैर-ओ-सियात के बावजूद सारी रात बेदारी जागते थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते थे और रोजाना रोजा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा जिहाद था, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है। और आप घर में अक्सर खियातत का काम करते थे। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं, फतहुल कदीर में है, अव्वल मन हाका आदम अलैहिस्सलाम तफसीर अजीजी में है कि, और फैज़ुर रहमान तफसीर में है, रूहुल बयान में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा मकबूल हुई तो जिब्रील अमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और जमीन के सब जानवरों को आवाज दी कि रब्बुल इज्जत तुम पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर भेजा है, उसकी अताअत और फरमाबरदारी करो। दरिया के जानवरों ने अपने ऊपर किए और अताअत और फरमा बरदारी का इजहार किया, और जंगल के तमाम जानवर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए।
حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کو اپنے پاس بلاتے تھے اور اس کی پشت پر ہاتھ مبارک پھیرتے تھے، اور جنگل کے جانوروں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آئے اور آپ کا ہاتھ نہیں لگا، اور وہ جو ہے ابلی جانور ہو گئے، جن کو ہاتھ لگا وہ تو گھریلو جانور ہو گئے، پیار محبت کرنے والے انسان سے جن جانوروں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں لگا وہ کون بن گئے؟ وہ ابلی جانور ہو گئے۔ ان کی گزر بسر آدمیوں کے درمیان ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، گائے، بکری، کتا اور بلی وغیرہ، اور جس نے اپنے آپ کو کھینچ کر رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب نہیں آئے اور وہ آپ کے دست مبارک کی برکت نہیں ہوئی، وہ وحشی ہیں، وہ بنی آدم سے نفرت کرتے ہیں، جیسے نیل گائے ہے، گورخر ہے، ہرن وغیرہ۔ پھر اس مسئلے کو سن لیں، جس جانور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا وہ تو عزیز محترم گھریلو بن گئے، بکری، گائے، اونٹ، گھوڑا وغیرہ، یہ جو ہے کتا اور بلی۔ جس جانور پر میرے آدم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں لگا وہ وحشی جانور بن گئے۔ جو بھی ہرن ہے یہ بھی وحشی ہے، گورخر ہے یہ بھی وحشی ہے، نیل گائے یہ بھی وحشی ہے۔ تو ان کے علاوہ جو بھی ہے، اب میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے متعلق عرض کر دوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ پیشو کے متعلق عرض کر رہا ہوں تو ان کی ولادت بھی عرض کرتا چلوں۔ آپ کی جائے ولادت کے متعلق اختلاف ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک کہاں ہوئی، اس میں اختلاف ہے مفسرین کرام کا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ حواز کے سوس نامی علاقہ میں پیدا ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ آپ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے، بابل عراق کو کہتے ہیں، بغداد، اور بعض کا کہنا ہے کہ زوابی کے علاقے درقا میں پیدا ہوئے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ جو پیدا ہوئے وہ ورقہ میں ہوئے، لیکن آپ کے والد تارخ وہاں جو ہے سیبا بل منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن قوش، زرہی بن طہا سلفان کے دور میں پیدا ہوئے، اور جو ہے اس وقت ازدحاق علاقے کا گورنر تھا۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ مطابق عازر کوفہ کی بستی کوئی کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ نمرود کی مشرقی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے باصر کہا جاتا تھا۔ اس وقت نمرود کی حکومت زمین کے مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی تھی اور بابل بھی اسی کی حکومت تھی، البتہ ملک فارس یعنی ایران ان کے زیر نگین آنے والے اس کی حکومت سے مشرقی علاقے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہیران اور ہرمز میں رہائش کرنا، اس کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں۔ محمد بن صائب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیران کے علاقے سے تھے، وہاں خشک سالی ہوئی، وہ حواز کے قریب ہرمز آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی تو بنت کرینہ بھی تھی۔ محمد بن عمیر بہت سے علماء سے نقل فرماتے ہیں کہ ان کا نام انبوتا تھا، جو افراہیم بن ارغواب بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارشخن بن سام بن نوح تھا، جبکہ بعد ان کی بیوی کا نام جو ہے اغتلا کہتے ہیں یا اغتلی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بھی میں مختصر سا جائزہ عرض کرتا چلوں، جو میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 119 میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام بی بی ہاجرہ تھا، جو قبطی قبیلہ سے تھی۔ باقی 6 بیٹوں کے والدہ کا نام کنتورہ ابن قطور تھا، جو خالص عرب تھی۔ ان 6 میں سے جو ہے بکسان مکہ مکرمہ میں آباد ہوا، مدیان کے علاقے میں جو ہے وہ آباد ہوا، مدیان کے علاقہ میں آباد ہوا، اور اسی وجہ سے علاقے کا نام جو ہے مدین ہوا۔ باقی بیٹے دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے۔ سارہ کی وفات کے بعد آپ نے وہ عرب عورتوں سے نکاح کیا،
ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ کنتورا تھا، اس سے 6 لڑکے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور دوسری کا نام جو میں نے عرض کیا وہ حجور بنت الپیر تھا، اس سے 5 لڑکے پیدا ہوئے، جن کے نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کا نام کیشان ہے، دوسرے کا نام شوق ہے، تیسرے کا نام مویم ہے، اور چوتھے کا نام موتان، اور 5ویں کا نام نافس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق بھی میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام ہاران تھا جو لوط علیہ السلام کے والد تھے۔ یاد رکھنا اس مسئلے کو، جو حضرت لوط علیہ السلام کا والد تھا اس کا نام ہاران تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں نے عرض کیا کہ 2 بھائی تھے۔ جو لوط علیہ السلام کا باپ اس کا نام ہاران تھا، اس مسئلے کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ یاد رہے۔ ہاران نامی شہر انہی نے تعمیر کیا، اس لیے اس کا شہر کا نام ہاران پڑ گیا، جبکہ دوسرے بھائی کا نام نہورا تھا، جن کا ایک بیٹا بطویل تھا، اور بطویل کے بیٹے کا نام الابان تھا۔ بطویل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رفقا تھا۔ رفقا بن بطویل کا نکاح حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام لیا تھا اور دوسری کا نام رحیل تھا۔ عزیزان محترم، یہ تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا جو ہے سنا۔ اب میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں یاد کرتا چلوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کیا تھا، جس کا نام سیدہ بن ملال جرہمی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی سے ملنے گئے تو سیدہ سیدہ ہی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ میں تمہارے دروازے کی چوکھٹ سے خوش ہوں۔ حضرت ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بتا دیتا ہوں نام ان کا۔ تھہیچو سیدہ بنت مزاق کے بدن سے تھی، نابت نمبر 2 قید، نمبر 3 اوبیل، نمبر 4 مباشا، مسما، دما، ماس، ود، تور، نفیس، تما، اور 12 کا نام قیدمان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی، آپ کے بیٹے ثابت قدر تھے۔ اس ثابت قدر عرب کی نسل پھیلی تو حضرت عیسیٰ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے خوب پھیلایا، یہاں تک کہ لوگ قوم عمالقہ اور یمن کی طرف بھی گئے۔ عزیز محترم، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن میں نے حضرت اسحاق کی جو ہے روایت، آپ کی ابن اسحاق کی روایت عرض کی جس سے میرے منہ سے اسحاق کا لفظ نکل گیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ اس کی وصال تدفین کب ہوئی، کس طرح ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔